وسلموا علی خاتم النبیین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، کسی کو یاد ہے؟ جیسا آپ کا دل کرے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اصحاب جو فرائض وہ 12 ہیں، ٹھیک ہے، 8 عورتیں ہیں اور 4 مرد ہیں۔ اچھا، تو ان 8 عورتوں اور 4 مردوں کے بارے میں کچھ پتا ہے آپ کو؟ حضرت آپ بتائیں گے وہ 8 مرد، 4 مرد بتا دیں وہ کون کون سے؟ باپ، دادا، شوہر اور اخیافی بھائی۔ یہ ظاہر ہے کہ جنہوں نے پچھلے لیکچر میں شرکت کی تھی ان کو بتایا کہ یہ اخیافی بھائی کیا ہوتا ہے۔ باپ، دادا، شوہر اور اخیافی بھائی، یعنی ماں شریک بھائی۔ اور 8 عورتیں کون سی تھیں؟ اخیافی بہن، بیوی، سگی بہن، اخیافی بہن، بیوی، سگی بہن، سگی بہن، ماں، بیٹی، پوتی، نانی، دادی، اللاتی بہن، اللہ کی بہن، یعنی باپ شریک۔ چلے، جو ویسے لاسٹ کلاس میں کون نہیں تھا تو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہے کیا۔ اصحاب فرائض کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جن کا شریعت نے حصہ مقرر کر دیا ہے ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں۔ اور اصحاب فرائض کا مطلب یہ ہے کہ اگر ملے گا تو اتنا ملے گا، اگر ملے گا تو اتنا ملے گا، اس سے کم یا زیادہ نہیں مل سکتا۔ تو یہ وہ شریعت نے کون سے افراد کے بارے میں حصہ مقرر کر دیا، وہ یہ 12 افراد ہیں، 4 ان میں مرد ہیں اور 8 ان میں عورتیں ہیں۔ تو یہ تو ٹاپک ہم نے پورا پڑھ لیا تھا۔ اب اصل جو ان کے بارے میں پڑھنا ہے وہ کچھ اور ہے، یہ تو صرف معلومات ہے، لیکن ہم نے ابتدا کر دی تھی اس کی۔ وہ کیا تھا کہ اگر ہم نے باپ کے احوال پڑھے تھے، باپ کے احوال کا مطلب یہ ہے کہ کون سی صورت میں باپ کو کتنے حصے ملیں گے، اور دوسرا دادا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ دادا کو کون کون سی صورت میں کتنے حصے ملیں گے۔ وہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہے باپ کے کتنے حال ہیں؟ باپ کے کتنے احوال ہیں؟ 3۔ عرفان بھائی آواز سے اگر بول دیں تو 3۔ سبحان اللہ، 3 حالات ہیں بھائی باپ کے۔ ہاں بھائی کچھ یاد ہے کون کون سے حالات ہیں؟ بیٹا ہو، بیٹی نہ ہو، بیٹا ہو، بیٹی نہ ہو، اس کا مطلب یہ کہ بیٹی نہ ہو، صرف بیٹا ہو تو باپ کو کتنا ملتا ہے؟ 1/6۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کس کا بیٹا ہو یا بیٹی نہ ہو، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ میت کا اگر بیٹا ہے اور بیٹی نہیں ہے تو پھر یہ حصہ کس کو ملے گا؟ باپ کو۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ میت کا اگر بیٹا ہے اور بیٹی نہیں ہے، یہ میں نے بتایا تھا آپ کو لاسٹ ٹائم کہ ہمیشہ جو رشتہ جوڑا جاتا ہے وراثت کے اندر وہ میت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یہاں باپ سے مراد کس کا باپ ہے؟ سب مل کر بولیں گے۔ اور یہاں پر بیٹے سے مراد کس کا بیٹا ہے؟ میت کا بیٹا، ٹھیک ہے؟ یعنی درمیان میں میت کا واسطہ ہے۔ یہ بندہ انتقال کر گیا اور اس کا باپ وراثت وارثین میں موجود ہے، اس میت کا باپ وارثین میں موجود ہے، تو باپ کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو اگر بیٹا ہوگا، بیٹی نہیں ہوگی تو باپ کو کتنا ملے گا؟ 1/6۔ دوسرا حصہ، دوسری صورت یہ تھی کہ اگر بیٹی ہو اور بیٹا نہ ہو تو پھر باپ کو کیا ملے گا؟ 1/6 بھی ملے گا۔ اور سارے ورثاء کو دینے کے بعد یہ جو مال بچ جائے گا وہ بطور اسباب باپ لے جائے گا، جتنا مال بچ جائے گا وہ باپ لے جائے گا، ٹھیک ہے؟ دوسری صورت یہ ہو گئی۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، تو پھر باپ جو ہے وہ بطور اسباب کے سارا مال لے جائے گا۔ یعنی اگر ورثاء کو دینے کے بعد کچھ مال بچ جاتا ہے تو سارا کا سارا کون لے جائے گا؟ باپ لے جائے گا۔
کس کا باپ؟ میت کا باپ. اور دوسرا میں نے دادا کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ دادا کے 4 حالات ہیں. 3 تو یہی ہیں، لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دادا کو اس وقت حصہ ملتا ہے کہ جب میت کا باپ فوت ہو چکا ہو تو اب دادا کو ملتا ہے. اگر باپ موجود ہے، اگر میت کا باپ ہے تو پھر دادا محروم ہو جاتا ہے. دادا محروم. یہ سمجھ رہے بات؟ یہ بات سمجھ رہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. پوچھیں. جیسے یہ بیٹی ہو نہ بیٹا ہو تو باپ کو ملتا ہے، اگر باپ بھی نہ ہو تو پھر اس کا باپ بھی نہ ہو. میت کے باپ نہ ہو. اصل میں آپ لاسٹ کلاس میں نہیں دینا، وہ مجھے پوری کلاس دو نا دہرانی پڑے. ہاں تو آپ ایسا کیجیے گا کہ میرے فراز اتاری میرا چینل ہے فیس بک پر، اس پر آپ کو پوری کلاس مل جائے گی. اور اگر آپ واٹس ایپ گروپ میں ہیں تو اس گروپ میں بھی ہم نے یہ شیئر کی تھی، تو وہاں سے بھی دیکھیں. بات یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میت سے ان کا رشتہ جوڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کلیئر ہے نا. اگر باپ نہیں ہے تو ہمیں اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے، دوسرے ورثاء موجود ہیں اس کی طرف جائیں گے. فی الحال یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر میت کے ورثاء میں باپ ہے، کیونکہ باپ کون ہے؟ اصحاب فرائض میں سے. باپ کون ہے؟ آپ کو بتایا کہ شریعت نے اس کا ایسا مقرر کر دیا ہے. اچھا ایک اور میں آپ کو خاص بات بتاتا ہوں جو پہلے میں نے شاید نہیں بتائی. 6 افراد ایسے ہیں کہ جو وراثت سے کبھی محروم ہی نہیں ہوتے. 6 افراد ایسے ہیں جو وراثت سے کبھی بھی محروم نہیں ہوتے. ان میں وہ کون ہے؟ ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، بیوی، یا اگر ظاہر بیوی انتقال کرے گی تو شوہر ہوگا، شوہر انتقال کرے گا تو بیوی. تو لیکن یہ دونوں افراد ایسے ہیں، یہ 6 افراد ایسے ہیں کہ جو کبھی وراثت سے محروم نہیں ہوتے. تو اگر میت کا باپ موجود ہے تو باپ کو حصہ کتنا دینا ہے، یہ بات ہو رہی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو زبردستی اس کو لے کر سمجھ گئے؟ اب کلیئر ہے؟ ہاں. چلے بھائی، یہ ویسے ہم پڑھ چکے تھے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں تاکہ ایک بار ریمائنڈ بھی ہو جائے اور جو آ جائیں وہ دیکھ بھی لیں کہ کیا ہو گیا رہا ہے. تو دادا کی جو ہے نا وہ 4 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر باپ ہوگا، کس کا باپ؟ میت کا. کس کا باپ؟ میت کا اگر باپ ہے تو پھر دادا کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ ایک قانون ہے کہ قریب والا جو اسبا ہوتا ہے وہ دور والے کو محروم کر دیتا ہے. تو میت کا رشتہ باپ سے زیادہ قریب ہے یا دادا سے؟ باپ سے. تو جب باپ کو دیں گے تو پھر دادا صاحب محروم ہو جائیں گے. تو یہ پہلی صورت ہے. اب دوسری صورت کیا بنے گی کہ باپ موجود نہیں ہے، یعنی باپ انتقال کر گیا ہے. جب باپ انتقال کر گیا ہے تو پھر وہی تینوں صورتیں بنیں گی کہ اگر میت کا بیٹا ہے اور بیٹی نہیں ہے تو پھر دادا کو کتنا ملے گا؟ 1/6. دیکھیں 1.6 اور 1/6 میں زمین آسمان کا فرق ہے. 1/6. یہ تیسری صورت کیا بنے گی؟ بیٹی ہو اور بیٹا نہ ہو تو پھر باپ کو کیا بنے گا؟ 1/6 بھی ملے گا. اور اگر تقسیم کرنے کے بعد کچھ بچ جاتا ہے تو بطور اسبا جو ہے وہ دادا کو ملے گا. اور چوتھا حال یہ ہے کہ نہ بیٹا ہو اور نہ بیٹی ہو تو پھر دادا کیا بنتا ہے؟ اسبا بنتا ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی بھائی؟ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اس کے متعلق کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں پوچھنا؟ اب آپ اپنے ساتھ کسی کے ساتھ دہرا لیں کہ بھئی یہ ہوا کیا، آخر یہ 4 صورتیں کیا بیان ہوئی؟ اگر سارے اس طرف آ جائیں گے نا تو تھوڑی مجھے سہولت ہو جائے گی. ہاں سارے اس طرف آ جائیں، کرسی بدلے تھوڑی لے کے ادھر چلے جائیں. چلیں بھائی ادھر دیکھیں.
وراثت کے اگر مسائل سمجھنے ہیں نا تو اس کے بغیر وراثت کا مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، یہ یاد رکھیں، یہ پتا ہوگا۔ اب آپ چاہے اپنے مائنڈ سے کریں، یعنی آپ کو یاد ہو، یا آپ کے سامنے پرچہ ہو اور آپ وراثت کا مسئلہ حل کریں، اس کے بغیر وراثت کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ تو چلے بھائی آج یہ سمجھ لیں، اب ہم سبق شروع کرنے جا رہے ہیں 10 منٹ کے بعد۔ وہ میں نے پچھلا جو ہے نا وہ اسی لیے دہرایا کہ جب تک جو آنے والے وہ آ بھی جائیں گے۔ بھائی دیکھیں، اخیافی بھائی اور اخیافی بہن کے حالات جو ہے نا وہ ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ اخیافی بھائی بہن کے حالات ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے، اس میں ترتیب نہیں ہوتی، بس ویسے ہی یہ حالات ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے، یہ اخیافی بھائی بہن کس کے؟ میت کے ہیں۔ اگر میت کا اخیافی بھائی بہن ایک ہو، چاہے بھائی ہو یا چاہے بہن ہو، ٹھیک ہے، ایک ہو، تو پھر ان کو جو ان میں سے جو بھی موجود ہے اس کو ملتا ہے تیسرا حصہ، 1/6، اس کو ملتا ہے 1/6 سدس، صحیح ہے۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہو، دو ہو، دو سے زیادہ ہو، بھائی بہن ہو یا صرف بھائی بھائی ہو، تو پھر ان کو ملتا ہے ثلث، یعنی 1/3۔ سمجھے؟ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر میت کا، کس کا؟ لیکن آنے جانے والوں کی طرف اگر آپ کی توجہ گئی تو پھر یہاں سے ساری توجہ ہٹ جائے گی، تو آپ کا کنسنٹریشن کہاں ہونا چاہیے؟ بورڈ پہ۔ تو پھر بورڈ سے بھی تھوڑا موومنٹ کرنی پڑے گی، میں ہلوں گا تو میری طرف بھی ہونا پڑے گا، ہاں، یعنی پڑھنے پڑھانے کی طرف۔ اگر میت کا، کس کا؟ میت، یا تو باپ ہے، باپ ہو یا دادا ہے، یا پھر میت کا بیٹا ہے، یا میت کی بیٹی ہے، یا میت کا پوتا ہے، یا میت کی پوتی ہے، ان ساری صورتوں کے اندر اخیافی بھائی بہن محروم ہو جاتے ہیں۔ سمجھ گئے بات کو؟ ان ساری صورتوں میں اخیافی بھائی بہن، یعنی ان کو وراثت میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ اخیافی بھائی بہن یاد ہے کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں بھائی؟ کون بتائے؟ جی، اخیافی جو ہے وہ ماں شریک، اخیافی کا ہی پوچھے، یعنی جن کی ماں ایک ہو، والدہ ایک ہو اور والد الگ الگ ہو، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اخیافی بھائی بہن۔ ان کا بھی شریعت نے حصہ مقرر کیا ہے انہیریٹنس کے اندر، لیکن اس کی صورتیں کیا بنیں گی کہ اگر اخیافی بھائی بہن ایک ہو، چاہے ایک بھائی ہے چاہے ایک بہن ہے، وہ ایک، تو پھر ان کو وراثت میں سے کتنا حصہ ملتا ہے؟ 1/6۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو پھر وہ ان کو کتنا ملے گا؟ یعنی ایک سے زیادہ ہوں گے نا تو سب کو الگ الگ ثلث نہیں ملے گا، وہ 1/3 میں شریک ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور تیسری صورت یہ ہے کہ میت کا باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو پھر اخیافی بھائی بہن کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ کلیئر ہے؟ یہ صورت ویسے کم بنتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن بنتی ہے، تو یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اب اگلی بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ کیفیت ہے، وہ ہے بیوی کا حال۔ یہ پہلے شوہر کا دیکھ لیں کیونکہ ہمارے یہ 4 مرد پورے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ شوہر کی 2 حالتیں ہوتی ہیں اور بہت ہی ایزی ہوتی ہیں۔ شوہر کی 2 حالتیں ہیں۔ کس کا شوہر ہے یہ؟ میت کا، غیر بیوی کا ہی شوہر ہوگا، یعنی میت کا شوہر ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد ہو، میت کی اولاد ہو تو پھر شوہر کو ملتا ہے 1/4۔ شوہر کو کتنا ملتا ہے؟ 1/4۔ اور اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو پھر پتہ کتنا ملتا ہے؟ پھر سارے مال کا آدھا حصہ شوہر لے جاتا ہے، یعنی نصف۔ سمجھ رہے؟ یعنی جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ایک تو ان کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے اور دوسرا یہ کبھی محروم بھی نہیں ہوتا۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی، مثال کے طور پر عورت مرتی ہے اور اس کے ورثاء میں شوہر ہے، تو اب شوہر کو بغیر کسی صورت کے، یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر دیگر ورثاء میں، مثال کے طور پر اس کا باپ ہے، کس کا باپ ہے؟ میت کا باپ ہے۔ ایک تو ہو گیا میت کا شوہر، دوسرا ہو گیا میت کا باپ۔ میت کی اولاد نہیں ہے، اس صورت کے اندر میت کی اولاد
نہیں ہے. مثال کے طور پر شادی کو 1 مہینہ ہوا تھا, 1 مہینے کے بعد بیوی ان کا انتقال ہو گیا, اور بیوی کی جو ماں تھی وہ پہلے ہی مر گئی, اولاد تو ہوئی نہیں, صرف 2 بندے رہ گئے, شوہر اور باپ. یہ فار ایگزامپل. تو اب شوہر کو کتنا ملے گا؟ مثال کے طور پر اگر 1 کروڑ اس کے پاس جائیداد تھی تو شوہر کتنا لے جائے گا؟ 50 لاکھ روپے لے جائے گا. اور پھر باپ کے حالات ہم نے پڑھے کہ باپ کا اگر دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ صورت ہے, تھوڑا سا آپ کو مزہ آئے گا. دیکھیں ایسی کیفیت بنتی ہے نا, تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے شوہر کے حالات دیکھنے ہیں. بھئی آگے کوئی میت کی اولاد نہیں ہے نا, تو آپ یہاں لکھ دیں گے کہ شوہر کو ملے گا نصف. باپ کے حالات ابھی آپ نے پڑھے کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو, نظر آ رہی ہے کوئی اولاد؟ چنکو پنکو ٹنکو کچھ بھی نہیں ہے ادھر. جب میت کی اولاد نہیں ہے تو باپ کو کتنا ملتا ہے؟ باپ اسباب بن جاتا ہے. اور جب باپ اسباب بن جاتا ہے تو باقی 50 لاکھ کون لے جائے گا؟ دونوں کے مزے ہو گئے, باپ اور شوہر دونوں کو مل گیا. لیکن ایک کو بطور اصحاب فرائض کے ملا اور ایک کو بطور اسبا کے ملا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ہے اصل وراثت. بھائی سمجھ آئی؟ اب دیکھیں اگلی صورت ہے بیوی کی. دیکھیں بھائی 4 افراد پورے ہو گئے جو مرد حضرات ہیں, جو جن کے حصے مقرر ہیں, وہ 4 مکمل ہو گئے. وہ 4 مکمل ہو گئے نا بھائی. اور 5ویں یہ عورت ہے, یعنی 5ویں یہ 1 ہو گیا, دوسرا یہ ہو گیا, تیسرا باپ اور چوتھا دادا, اور ایک عورت ہم نے پڑھ لی اخیافی بہن. اگلی ہے بیوی. بیوی کے حوالے سے بھی 2 یہی صورتیں, لیکن حصوں میں فرق ہے. اگر میت کی اولاد ہے تو بیوی کو ملتا ہے 1/8. بیوی کو کتنا ملتا ہے؟ 1/8. اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو ملتا ہے 1/4. اس کو یاد رکھنے کا بڑا بہترین طریقہ ہے 2 4 اور 4 8. سمجھ رہے بھائی؟ اولاد نہیں ہے تو 1/2, اولاد ہے تو 1/4, اولاد نہیں ہے تو 1/4, اولاد ہے تو 1/8. سمجھ رہے؟ تو یہ شوہر اور بیوی کی یہ حالات بنتے ہیں. کچھ سب پوچھنا ہے تو پوچھنے, سمجھ آ رہے ہیں؟ سب اوپر سے ہی ہواؤں میں گھوم رہا ہے ویکسین لگا کے. کچھ پوچھنا ہے اس حوالے سے یا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا؟ کیا کیفیت ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آہستہ آہستہ مزید سمجھ آئے گا. آگے ہم فارمولے پڑھیں گے کہ حصے نکالے کس طرح جاتے ہیں, تو پھر مزید آپ کو یہ چیز کام آئے گی وہاں پر. اس طرح میں نے ابھی یہ سولوشن کر کے دکھایا نا, ایک بندہ مرا, اس کا باپ ہے. دیکھیں یوں دیکھیں, ایک بندے کا انتقال ہوا, اس کو میت ہی لکھتے ہیں. اس کی ہے بیوی, اس کی کیا ہے؟ بیوی ہے. اس کا ہے باپ, ٹھیک ہے, اور اس کا ہے اخیافی بھائی. اچھا یہ حصہ بنتا کتنے میں سے وہ ہم آگے پڑھیں گے, لیکن صرف ابھی جو ہم نے پڑھا نا اس کے حساب سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جب آپ نے یہ دیکھا کہ بھائی ایک بندے کا انتقال ہوا, آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کے کون کون ورثاء ہیں, اس نے بتایا بھائی ایک تو میری کسی سے ہی پتا چل گیا کہ یہ بیوی ہے, یہ اس کے وارث ہے, باپ ہے اور اخیافی بھائی ہے, یا ان میں سے کوئی آ گیا بھائی حصہ کا تقسیم کروانے کے لیے. ہم نے ساری معلومات لی, پتا چلا بھائی بیوی ہے, باپ ہے اور اخیافی بھائی رہ گئے, باقی سارے خاندان کا پہلے انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اب آپ نے بیوی کے حالات پڑھے. بیوی کو کتنا ملے گا یہ بتائیں, بیوی کو کتنا ملے گا اس صورت کے اندر؟ سب سے پہلے کوئی بھی ہو اس کے حالات دیکھنے ہیں. بیوی کے حالات ہم نے پڑھ لیے, آپ نے بیوی کو کتنا ملے گا؟ 1/4. کیوں؟ اولاد نہیں ہے. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کس کی اولاد؟ میت کی اولاد. بھائی جب میت کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو کتنا ملتا ہے؟ 1/4. آپ نے لکھ دیا یہاں پہ 1/4. باپ کے حالات آپ پڑھ چکے کہ بھائی اگر میت کی اولاد نہ ہو, ہے کوئی اولاد, تو پھر باپ کو کتنا ملتا ہے؟ باپ اسباب بن جاتا ہے. اور اخیافی بھائی بہن کے حال میں غور کریں, کون بتائے گا؟ 1 منٹ. اخیافی بھائی بہن کے حال میں غور کریں. اس صورت کے اندر اخیافی بھائی بہن کو کتنا حصہ ملے گا؟ 1/6. 9. جی محروم ہو جائیں گے, اس لیے کہ اگر میت کا باپ, دادا, بیٹا, بیٹی, پوتا, پوتی ان میں سے کوئی بھی ہو تو اخیافی بھائی بہن, یہاں پر میت کا اخیافی بھائی ہے نا, اور میت کا باپ بھی ہے, تو جب باپ ہوگا تو اخیافی بھائی محروم ہو جائے گا.
سمجھ رہے بات کو؟ اس طرح وراثت کے مسئلے حل ہوتے ہیں. چلیں یہ ہو گئی کتنی صورتیں؟ 6 ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ 6 ہو گئی. اس کے بعد کون آتا ہے بھائی؟ سگی بہن. چلے پہلے بیٹی کا پڑھتے ہیں. بیٹی، اس کے 3 حالات ہیں. اگر تو میت کی ایک ہی بیٹی ہے، میت کی ایک ہی بیٹی. تو پھر بیٹی کو آدھا حصہ ملتا ہے. میت کی ایک ہی بیٹی ہو تو میت، اچھا یہ حالات آپس میں ٹکرائیں گے نہیں ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو. یہ آگے جا کے ہم فارمولا جب اپلائی کریں گے نا تو یہ ٹکرائیں گے نہیں، اور اگر کہیں ٹکرائیں گے تو ان کو حصہ مل جائے گا. یہ نہیں کہ یار یہ بھی آدھا تو یہ بھی آدھا، تو حصہ کیسے ملے گا؟ حصہ مل جائے گا، اس کی ٹینشن نہیں لے. ابھی صرف حالات سمجھ لیں کہ حالات کیا آئیں گے. تو اگر بیٹی ایک ہو تو پھر بیٹی کو کتنا ملتا ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟ تو میت کی اگر ایک بیٹی ہو تو میت بیٹی کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ یعنی 1/2 آدھا حصہ نصف. اور اگر میت کی ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو پھر ان کو ملتا ہے ثلثان. ثلثان کا مطلب یہ ہوتا ہے 2/3، 2/3. یعنی آپ نے اگر کیک کے 3 پیس کیے تو 2 آپ کھا گئے تو یہ کیا کہلائے گا؟ 3 میں سے 2 پیس آپ کھا گئے، یہ کہلاتا ہے 2/3. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک چیز کے 3 حصے کیے، 3 میں سے 2 حصے کسی کو دے دیے تو یہ کیا کہلائے گا؟ 2/3. اس کو 2/3 بھی کہتے ہیں کہ 3 میں سے 2 حصے کون لے جائے گا؟ بیٹی لے جائے گی. اور اگر یہ اس صورت میں ہے کہ جب بیٹا نہ ہو، یہ دونوں صورتیں کب ہوں گی؟ جب بیٹا نہ ہو. اور اگر میت کا بیٹا بھی ہے تو پھر یہ دونوں آپس میں اسبا بن جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین کہ پھر بیٹی کو سنگل ملتا ہے اور بیٹے کو ڈبل ملتا ہے. یہ والا قاعدہ نا یہ اس وقت اپلائی ہوتا ہے. ہم نے ایک ہی سنا ہوا ہے بھائی بیٹی کو ایک تو بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو ایک. یہ 3 حالات ہوتے ہیں. قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بالکل ابتدا کے اندر یہ تینوں حالتیں بیان کی گئی ہیں. للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک. کہ اگر بیٹی ایک سے زائد ہو تو پھر 2/3، اور اگر ایک ہی ہے تو پھر نصف. لیکن اگر بیٹا آ جائے گا تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین یعنی 2 بیٹے کو اور اس کا آدھا یعنی ایک حصہ پھر بیٹی کو ملتا ہے. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ چلے اس کو دہرا لیں اپنے ساتھ پارٹنر کے ساتھ. کوئی ڈھونڈے پارٹنر اپنا. دیکھ کے تو رہیں گے. چلے کریں سوال. بیٹا بھی ہو بیٹیاں بھی ہو تو ایک جیسے ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے اس کا آدھا بیٹے کو آدھے میں سے 2 ڈیوائڈ ہو کے بیٹی ہو. یہ انشاءاللہ ہم آگے پورا اس کا فارمولا سمجھیں گے کہ جب اگر ایک بیٹی سے زیادہ ہو یا ایک بیٹے سے زیادہ ہو تو پھر اس کو سولو کیسے کرنا ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا. لیکن قاعدہ یہی ہے کہ بیٹے کو ڈبل ملے گا. یعنی مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا 1 ہے. تو یہ ایک بیٹا جو ہے نا یہ 2 بیٹی کے ہی برابر ہو گیا کیونکہ ان دونوں کا 1 ہے اور اس اکیلے کا کتنا ہے 2. ٹوٹل 4 میں ڈیوائڈ کریں تو کتنا آئے گا؟ بیٹی کو 25 آ جائے گا اور ڈبل کر دیں تو بیٹے کو کتنا آ جائے گا؟ لیکن یہ ہم آگے باقاعدہ سیکھیں گے کہ حصہ نکالنا کس طرح جاتا ہے، مسئلہ کتنے سے بنتا ہے اور کس کو کس طرح دیا جاتا ہے. یہ انشاءاللہ پوری صورت آگے آئے گی. یعنی وراثت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1/3 حصہ ہے. ایک حصہ یہ سیکھنا ضروری ہے اور پھر آگے فارمولے جو ہے نا وہ سیکھنا ضروری ہے. پھر وراثت کے مسئلے آپ زبانی بھی حل، تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی نا تو زبانی بھی حل کر لیں گے، کیلکولیٹر سے بھی حل کر لیں گے. جب کوئی اس طرح کا مسئلہ پوچھتا ہے نا کہ بھائی کسی کا انتقال ہوا اور بیوی ہے، 2 بیٹے ہیں 2 بیٹی ہے، تو میں زبانی حل کر لیتا ہوں. یا زیادہ سے زیادہ اگر مشکل لگے تو پھر بیٹھے بیٹھے وہیں کیلکولیٹر سے حل کر لیتے ہیں. تو ظاہر ہے جب پریکٹس ہوتی ہے تو پھر آپ سیکھ جاتے ہیں کس طرح حل کرنا ہے. بعض اور بھی ایسے مسئلے ہیں کہ جو زبانی حل ہو جاتے ہیں لیکن سارے مسئلے زبانی حل نہیں ہوتے. لیکن وہ مسئلے حل کرنے کے لیے یہ حالات کا یاد ہونا بہت ضروری ہے کہ کون سی صورت حال ہوگی تو کس کو کتنا حصہ ملے گا. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اکیافی بھائی بہن ہو گئے. چلے بھائی والدہ کو بھی تو یاد رکھنا ہے نا، والدہ کے بارے میں پڑھے نا، ماں کو کتنا حصہ ملتا ہے. ابھی میں نے بتایا تھا کہ 6 افراد ایسے ہیں کہ جن کا وراثت میں لازمی طور پر حصہ ہوتا ہے، وہ محروم
نہیں ہوتے، ان میں سے ایک ماں بھی ہے. ٹھیک ہے بھائی. ویسے الفاظ مشکل ہے لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ رشتہ جزئیت، اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ اولاد. بھائی بچہ اپنے ماں باپ کو ایک طرح سے جزئی ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، خون کا وہ خون ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں رشتہ جزئیت. جز کہتے ہیں حصے کو، ٹکڑے کو. تو رشتہ جزئیت کا مطلب اولاد. اچھا ایک اور بات یاد رکھیں کہ اولاد سے مراد یہ ہے کہ یا تو بیٹا بیٹی، بیٹا بیٹی نہ ہو تو پوتا پوتی، پوتا پوتی نہ ہو تو پر پوتا، یہ نیچے تک چلتا ہے. اچھا اسی طرح ایک بات مجھے آپ کو ایک اور بتانی تھی، وہ میں ابھی بتا دیتا ہوں. یہ جو ہم نے باپ اور دادا کے حالات پڑھے تھے نا، اس میں کیا تھا کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا یوں ہو تو وہ ہو. وہاں ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ بالفرض اگر میت کا بیٹا بیٹی نہیں ہے، اس کا انتقال میت سے پہلے ہو چکا ہے، لیکن اس کے پوتا پوتی موجود ہیں، تو پھر پوتا پوتی پوتے والی کیفیت وہاں اپلائی ہو جائے گی. یہ میں نے اس وقت اس لیے نہیں بتایا تھا کہ کنفیوز نہ ہو جائے کہ یار یہ پوتا پوتی کہاں سے آ گیا، اگر بیٹا بیٹی نہیں تو پوتا پوتی کہاں سے آ گیا. تو اس لیے میں یہ ابھی کلیئر کر دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر بیٹا بیٹی کا انتقال میت سے پہلے ہو گیا تھا، وہ پہلے انتقال کر گئے تھے اور پھر میت کا وہ بعد میں اس کی میت ہوئی، تو اب ورثاء میں اگر پوتا پوتی ہے تو ان کو بھی لیا جائے گا، یعنی وہی بیٹا بیٹی کی جگہ وہ پوتا پوتی آ جائیں گے، وہ ساری کیفیت پھر وہ اپلائی ہوگی. تو یہ میں نے کہا ابھی آپ کو بتا دو. تو اس لیے یہ اولاد سے مجھے یاد آ گیا کہ اس سے مراد کیا ہے. تو رشتہ جزئیت، رشتہ جزئیت کا مطلب کیا ہے؟ اولاد، بیٹا بیٹی. اگر یہ نہیں ہے پوتا، ان میں سے کوئی بھی ایک بھی ہو، کوئی ایک بھی ہو تو ماں کو جو ہے وہ 1/6 ملتا ہے. کتنا ملتا ہے؟ 1/6. دوسری صورت یہ ہے، اس کو کہتے ہیں رشتہ اخوت. اس کا آسان معنی یہ ہے کہ بھائی بہن. یہ کس کے بھائی بہن ہے؟ میت کے. بس یہ یا خیال رکھنا ہے، کیونکہ جب مسئلے حل کرنے جاتے ہیں نا تو وہ اسی ماں کی اولاد بنا دیتے ہیں، پھر سارا کا سارا مسئلہ الٹا ہو جاتا ہے. یا ہمیشہ یاد رکھیں کہ مراد سب سے کون ہے؟ میت. میت سے رشتہ جوڑا جا رہا ہے جس کا ہاتھ، یہ بھی میت کی ہی ماں ہے اور یہ بھی میت کے ہی رشتے دار ہیں. ٹھیک ہے، یہ ماں کی اولاد کی بات نہیں ہو رہی بھائی، یہ خیال رکھیے گا، کیونکہ ماں کا تو خود بیٹا مرا یا بیٹی مری ہوگی. ٹھیک ہے، اسی کی تو وراثت میں حصہ ملے گا. تو یہ رشتہ جزئیت، یعنی اگر میت کی اولاد میں سے کوئی بھی ہو، چاہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی ایک بھی ہو، تو پھر ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/6. اور اگر رشتہ اخوت میں سے کوئی دو ہو تو پھر ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/6. دونوں صورتوں میں 1/6 ملے گا. لیکن یہاں پر یہ ضروری ہے کہ بھائی بہن کم سے کم دو ہوں، یعنی یا تو دو بھائی ہوں، دو بہنیں ہوں، بھائی بہن ہوں، یا پھر اس اخیافی ہوں، اللہ ہوں، کوئی بھی بھائی بہن ہو، بس دو ہونے چاہیے. دو ہوں گے تو پھر ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/6. اور اگر یہ دونوں صورتیں نہیں پائی جا رہی، دونوں صورتیں نہیں پائی جا رہی، تو پھر میت کی ماں کو پتہ کتنا ملے گا؟ 1/3. 1/3. سمجھ گئے بھائی؟ اچھا میت ماں کی ایک اور کیفیت بھی آتی ہے جو تھوڑی سی اس سے مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میت کا باپ ہے اور یہ میت کی ماں ہے، اور میت کی بیوی ہے، یا پھر اگر بیوی کا انتقال ہوا ہے تو پھر شوہر ہے. اس کو دو صورتیں بنا لیں. ماں باپ بیوی اور باپ ماں شوہر. اس کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے. بھائی تھوڑی سی بوریت ہوگی لیکن یہ ہے بڑی امپورٹنٹ چیز، اس کے بغیر وراثت آگے نہیں چل سکتی. یہ کیفیت ہے بھائی، کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور انتقال کے بعد جو ورثاء ہے نا وہ صرف یہ ہے، باپ ماں اور بیوی، یا پھر باپ ماں اور شوہر. تو ایسی صورت میں باپ اور شوہر کا تو وہی ہے جو ہم نے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر ماں کی ایک کیفیت الگ آ جاتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو دینے کے بعد دیکھیں اس صورت میں تو باپ کیا بنے گا؟ اسبا بنے گا. شوہر کو نصف دے دیا، تو شوہر کو دینے کے بعد 1/3 اس کو ملے گا ماں کو، اور پھر جو بچے گا وہ پھر باپ کو جائے گا. بھائی سمجھ رہے؟
اس کو بولتے ہیں ایک وہ کہلاتا ہے سلوس الکل، یعنی کل مال کا تیسرا حصہ ملے گا اس صورت کے اندر. لیکن یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ اگر ایسا کوئی صورت بن جاتی ہے کہ ماں باپ اور بیوی ہو یا ماں باپ اور شوہر ہو، تو ایسی صورت میں ماں کو پھر ان کو دینے کے بعد جو بچتا ہے اس کا 1/3 نکالنے کے بعد ماں کو دیں گے. لیکن یہ آپ کو اس وقت سمجھ آئے گا جب ہم پرابلم سالو کریں گے. فی الحال یہ حالات سمجھ لیں. ٹھیک ہے بھائی، یہ 4 صورتیں ماں کی ہو گئی. دونوں صورتیں نہ ہو تو پھر 1/3. یہ سمجھ آ گیا بھائی؟ اب ہے دادی اور نانی. کون ہے؟ ویسے بسا اوقات ان میں ٹھنی رہتی ہے لیکن حصہ ان دونوں کو ساتھ ہی ملتا ہے. دیکھیں شریعت کس طرح دادی نانی کو جوڑ کے رکھتی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا تیری ساس ایسی تو تیری ساس ایسی، بھائی تیری ماں ایسی تیری ماں ایسی، چلتا رہتا ہے. لیکن شریعت نے حصے دونوں کو کس طرح دیے؟ ایک ساتھ ان کا حصہ رکھا ہے. دیکھیں بھائی، اگر تو میت کی ماں موجود ہے، میت کی تو دادی نانی دونوں محروم ہو جاتی ہیں. دادی نانی دونوں محروم ہو جاتی ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ میت کا باپ موجود ہو تو پھر دادی محروم ہو جاتی ہے، لیکن نانی کو جو ہے 6واں حصہ ملتا ہے. سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ اگر تو میت کی ماں موجود ہے تو دادی کو کیا ہوگا؟ دادی اور نانی کو کیا ملے گا؟ محروم ہو جائیں گے. یعنی جب کسی کا انتقال ہوا اور ورثہ میں دادی نانی بھی ہے تو ہم کیا دیکھیں گے کہ میت کی ماں ہے یا نہیں. اگر میت کی ماں موجود ہوگی تو پھر دادی نانی کو کیا کر دیں گے؟ ٹاٹا کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ محروم کر دیں گے. ہم نہیں کریں گے، شریعت نے محروم کیا ہے. اور اگر میت کا باپ موجود ہے تو پھر دادی تو محروم ہو جائے گی، لیکن وہ نانی بولے میرا کیا قصور ہے بھائی، تو نانی کو کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا، یعنی 1/6. اور تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں صورتیں نہ پائی جائیں، یعنی میت کا نہ باپ ہو اور باپ بھی نہ ہو، تو پھر دادی نانی دونوں سدس میں شریک ہو جاتی ہیں. جتنا بھی مال ملے گا اس کا 1/6 نکال کر ان دونوں کو دے دیں گے آدھا آدھا. جتنا بھی مال ہوگا اس کا پہلے 1/6 نکالیں گے، 1/6 نکالنے کے بعد ان دونوں کو آدھا آدھا دے دیں گے. کس کو؟ دادی نانی کو. بھائی یہ سمجھ آئی صورت؟ کچھ پوچھنا ہے اس کے متعلق؟ نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ سناٹا ہو رہا ہے. ماں باپ دونوں زندہ ہوں، جب وہ کیفیت آئے گی انشاءاللہ پھر بتاؤں گا. ایسی صورت میں دادی نانی کو محروم کر دیتے ہیں. ایسی صورت میں کیونکہ آپ نے حالات میں کیا پڑھا کہ اگر ماں ہو تو یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ باپ ہو یا نہ ہو. ماں ہوگی تو پھر دادی نانی کو چاہے باپ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی واسطہ نہیں. یہاں مراد یہ ہے کہ بس ماں ہونی چاہیے. اگر ماں ہے تو پھر دادی نانی کو کچھ بھی نہیں ملے گا. دونوں ہوگا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب یہ ماں والی کیفیت موجود ہے، محروم کرنا ہے تو دونوں کو محروم کر دیں گے. سمجھ آ گئی بات؟ ماں نہیں ہو تو صرف نانی کو، دادی کو نہیں. اگر ماں نہیں ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ باپ ہے کہ نہیں ہے. پھر کیا دیکھیں گے؟ کس نے پوچھا تھا؟ آپ نے پوچھا تھا. ہاں تو کیا دیکھیں گے؟ باپ ہے کہ نہیں ہے. اگر باپ ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ نانی کو ملے گا. کتنا؟ 1/6. یہ تیسری صورت بتائی ماں باپ دونوں نہیں ہے تو نانی دادی کو کتنا ملے گا؟ ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں تو پھر دادی نانی کو 1/6 میں سے ملے گا. یعنی مثال کے طور پر اگر مثال کے طور پر 60,000 روپے ہو، یہ 60,000 روپے ہے، اس کا 6واں حصہ کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، 60,000 کا 6واں حصہ کیا بنے گا؟ 10,000 بنے گا نا. اب اس 10 یہ 1/6 نکلا ہے، 10,000 کیا نکلا؟ اب جو ملے گا اس 10,000 میں سے دادی نانی کو ملے گا. اس کو آدھا کرے تو 5,000 روپے. دیکھیں پہلے تو 1/6 نکال لیں گے. اب اس 1/6 یہ 60,000 تھے، 60,000 میں سے مثال کے طور پر دونوں کو 1/6 دینا ہے تو پہلے ہم اس کا 1/6 نکال لیں گے.
1/6 نکالنے کے بعد دادی نانی کو دونوں کو آدھا آدھا دے دیں گے. ان دونوں کو ملے گا آدھا آدھا, لیکن میت کی وراثت میں سے پہلے 1/6 نکالیں گے. 1/6 نکالنے کے بعد پھر ان کو آدھا آدھا دے دیں گے. یعنی ان میں زیادتی کمی نہیں ہے, ملے گا دونوں کو برابر. ابھی آپ نے کہا تھا اس سے بیچ میں کہ صرف نانی کو ملے گا, دادی کو. وہ اس صورت میں ملے گا کہ جب میت کی ماں موجود ہو تو میت کا باپ موجود ہو. میت کا باپ موجود ہوگا تو دادی محروم ہو جائے گی. پھر صرف مثال کے طور پر یہ 60,000 تھے نا, اور اس صورت میں میت کا جو باپ تھا وہ موجود ہے, تو یہ 60,000 کا 1/6 کتنا نکلا؟ تو سارا کا سارا کس کو جائے گا؟ نانی کو چلا جائے گا. اور ماں موجود ہوئی تو دادی کو. پھر دونوں محروم ہو جائیں گے. پھر نانی دادی دونوں محروم ہو جائیں گے. اس کا میں انشاءاللہ آپ کو اگلے لیکچر میں پورا پرچہ دوں گا, نقشہ دوں گا. آج سمجھ لیں, اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پورا آپ کو اس کا نقشہ بنا کے دے دوں گا, تو آپ کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا بھائی کون سی صورت میں کس کو کیا ملے گا. لیکن پہلے سمجھنا ضروری ہے, بغیر سمجھے وہ آپ کو پرچہ سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کو لگے گا چائنیز لکھی ہوئی ہے, اگرچہ وہ اردو لکھی ہوئی ہے. سمجھ رہے بھائی؟ میں چاہ رہا ہوں کہ آج یہ چیپٹر ہمارا پورا ہو جائے تاکہ اگلے کلاس میں ہم کچھ اور سیکھیں اور اصحاب فرائض سے تھوڑا سا باہر نکلیں, کیونکہ اصحاب فرائض کے حصے مقرر ہیں, ان کی صورتیں مقرر ہیں. اسبا کی کوئی صورت نہیں ہوتی, جو بچتا ہے وہ اسبا صاحب اٹھا کے لے جاتا ہے. اچھا, اب ہے حقیقی بہن. کون ہے حقیقی بہن؟ صحیح ہے بھائی. دیکھیں, بہنوں کو آج کل محروم کر دیا جاتا ہے, یعنی ان کو تو پوچھا ہی نہیں جاتا, بس وہ دیا تھا نا, تمہاری شادی کروائی تھی نا, بس وہ کافی ہو گیا. اڑے شریعت نے ان کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے, اور یہاں کہتے ہیں بس وہ شادی کی تھی تو پورا ہو گیا. نہیں, ایسا بندہ گناہگار ہوگا اور حرام کا مال اپنے پیٹ کے اندر داخل کرے گا اگر بہنوں کے حصے میں سے کھائے گا, اور اگر نہیں دے گا تو ساری زندگی گناہگار ہوتا رہے گا. اور حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی وارث کا حق کاٹتا ہے, اللہ پاک جنت سے اس کا گھر کاٹ دے گا, اس کو جنت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ یاد رکھیں. تو بہنوں کے ساتھ انصاف کیا کریں, اور اگر آپ کی معلومات میں کوئی ایسے افراد ہیں کہ جو بہنوں کا حصہ نہیں دیتے, تو اپنی بساط کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق ان کو سمجھائیں. اور ظاہر ہے کہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ گھر گھر میں ہوتا ہے, تو کبھی اپنے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو, والدین کی اگر فوتگی ہوتی ہے آپ کی حیات میں, تو پھر اگر بہنیں ہیں تو بالکل انصاف کے ساتھ ان کا حصہ جو ہے وہ تقسیم کریں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت ہے, ابھی میرے والد صاحب کا 8 مہینے پہلے انتقال ہوا, تو جو الحمدللہ بہنوں کا حصہ بنتا تھا ان کو اس سے زیادہ ہی دیا, اس سے زیادہ ہی دیا. یہ دعوت اسلامی سکھاتی ہے, امیر علیہ سنت کی تربیت ہے. تو یہ کرنا ہے ہم سب کو. اگر موقع اس طرح کا کوئی آتا ہے تو کم سے کم یہ نیت کریں کہ ان کی حق تلفی نہیں کریں گے, ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے. تو اگر میت کی ایک بہن ہو, میت کی ایک بہن ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کی بیٹی نہ ہو, تو پھر حقیقی بہن کو نصف ملتا ہے. کتنا ملتا ہے؟ 1/2. آدھا حصہ جو ہے وہ کون لے جاتا ہے؟ اور اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو پھر یہ ساری بہنیں جو ہے نا وہ سلوسان میں شریک ہوتی ہیں. سلوسان تو سمجھ آ گیا نا, 2/3. سلوسان مطلب سلوس کہتے ہیں ایک تہائی کو, اور سلوسان کہتے ہیں 2/3 کو. تو اگر حقیقی بہنیں ایک سے زیادہ ہیں تو پھر حقیقی بہنوں کو کتنا ملتا ہے؟ سلوسان میں وہ شریک ہوتی ہیں, 2/3 میں وہ شریک ہوتی ہیں. تیسری صورت یہ دونوں اس صورت میں تھی کہ جب میت کی بیٹی نہ ہو. ٹھیک ہے, میت کی بیٹی نہ ہو, یہ خیال رکھنا ضروری ہے. اگر میت کی ایک بیٹی ہے, ٹھیک ہے, میت کی اگر اس ایک بہن کے ساتھ ایک بیٹی بھی ہے تو پھر اس کا حصہ کم ہو جائے گا, اور پھر بیٹی کو ملتا ہے سدس, بہن کو ملتا ہے سدس, 1/6. یہاں کہتے ہیں نا بھائی بیٹیاں ہیں نا, وہ بیٹیوں کو ہی دو, بہن کو کون پوچھتا ہے. لیکن ایک بیٹی کی موجودگی میں بھی حقیقی بہن کو کتنا ملتا ہے؟ سدس ملتا ہے, 1/6 ملتا ہے. اچھا, اگر یہ بیٹی نہ ہو تو پوتی بھی آئے گی, تو یہی بات صورت بنے گی. اب میں نے آپ کو وہ کانسیپٹ سمجھا دیا کہ بیٹی نہ ہو تو پھر پوتی دیکھتے ہیں, بیٹا نہ ہو تو پھر پوتا دیکھتے ہیں. وہ ہر جگہ چلے گا. کہ کسی نے مجھ سے پوچھا بھی تھا, ہمارا لائیو سیشن وہ دیکھ رہے تھے, تو انہوں نے مجھے میسج کیا. وہ تھوڑا گہرے پڑھے ہوئے ہوں گے, انہوں نے وراثت کا پڑھا ہوا ہوگا, ریوائز کر رہے ہوں گے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ صورت آپ نے نہیں بیان کی. تو میں نے ان کو پھر کلیئرفیکیشن کی کہ چونکہ سارے اس طرح کے نارمل افراد تھے, کوئی مدرسے والے تو تھے نہیں, تو اس لیے میں نے ان کو اس وقت یہ صورت نہیں بتائی. اور نارملی یہ پیش بھی کم آتی ہے, لیکن پھر بھی ظاہر ہے بتانا میری ذمہ داری ہے, تو میں نے آج آپ کو یہ بات کلیئر کر دی ہے.
تو اگر میت کی ایک بیٹی ہے یا بیٹی نہیں ہے پوتی ہے، پوتی نہ ہو تو پر پوتی آگے تک سارا چلتا ہے، لیکن یہ اس طرح کی صورتیں کم ہوتی ہیں، تو پھر بہن کو کتنا ملے گا؟ 1/6 ملے گا۔ بیٹی ایک ہو تو بہنیں دو ہوں، کیا چیز؟ بیٹی اگر ایک ہی ہے تو بہنیں دو ہوں، بیٹی اگر ایک ہی ہے نا تو بہنیں دو، تو سلوسان میں سے سلوس ملے گا ان کو۔ بیٹیوں کی تعداد اگر ایک بھی ہو جائے تو پھر بہنوں کی تعداد جتنی بھی ہو ان کو یہی ملے گا۔ دیکھیں ایک بہن ہوگی، بیٹی نہیں ہوگی، تو بہن کو کتنا ملے گا؟ ایک سے زیادہ بہنیں ہو گئی تو کتنا ملے گا؟ یہ کس صورت میں؟ بیٹی نہ ہو، اور جب بیٹی آ گئی تو پھر اوپر والی دونوں صورتوں کے اندر یہ ملے گا۔ اگر بیٹی ایک سے زیادہ ہو تو بتا رہا ہوں نا، ابھی یار صبر کریں، میں نے کہا پتہ نہیں کیا پوچھ رہے ہیں یہ، ابھی وہی اسی طرف آ رہے ہیں۔ اگر بیٹی ایک سے زیادہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اگر بیٹی ایک سے زیادہ ہو تو پھر جو ہے نا وہ حقیقی بہن محروم ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر میت کا باپ ہو یا پھر اس کا دادا ہو، باپ نہ ہو تو دادا ہو، یا بیٹا ہو، یا پھر اس کا جو ہے وہ پوتا ہو، تو پھر محروم ہو جاتی ہے، تب بھی بہن محروم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور صورت اس کی یہ ہے کہ بیٹی نہ ہو اور بہن کے ساتھ بھائی بھی ہو، بیٹی نہ ہو اور بہنوں کے ساتھ ان کا بھائی بھی ہو۔ کس کا؟ میت کا بھائی، یہ یاد رکھیے گا بھائی، کس کا بھائی ہو؟ تو پھر یہ بھائی بہن دونوں اسبا بن جاتے ہیں، بھائی بہن اسبا بن جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بھائی کو 2 حصے ملیں گے اور بہن کو 1 حصہ ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کچھ پوچھنا ہے اس حوالے سے؟ کچھ پوچھنا ہے؟ اسبا تو سب کچھ لے جاتے ہیں نا۔ دیکھیں اسبا اس وقت سب کچھ لے جاتے ہیں کہ جب مال بچ جائے یا اصحاب فرائض نہ ہو، یعنی اصحاب فرائض نہیں ہے، اسبا ہی ہے، تو پھر اسبا سارا مال لے جائے گا۔ اور اگر اصحاب فرائض ہیں تو ان کو دینے کے بعد جو بچتا ہے پھر وہ اسبا لے جاتے ہیں۔ اچھا یہ والی صورت میں تھوڑی سی کنفیوز ہو رہا ہوں، ایک سے زیادہ اگر بیٹی ہو تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ شاید اس کی یہی صورت ہے کہ وہ بیٹی اگر، ایک منٹ، یہ تھوڑی غلط ہو گئی یہ صورت، اس کو دوبارہ دیکھ لیں۔ اگر میت کے ساتھ بیٹی ہو، میت کے ساتھ جو ہے وہ بہن کے ساتھ میت کی بیٹی ہو تو پھر وہ اسبا بنتی ہے، ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو تو اس صورت میں کیا بنتی ہے؟ اسبا ہی بنتی ہے، تو یہ خیال رکھیں۔ اگر حقیقی بہن ہے اور حقیقی بہن کے ساتھ بیٹی ایک یا ایک سے زیادہ ہے تو پھر یہ بہن کیا بنے گی؟ اسبا بنے گی۔ اس صورت میں بھی اسبا بنے گی لیکن یہاں پر ایک ہی حصہ ملے گا، اور اس صورت میں بھی اسبا بنے گی لیکن یہاں بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل حصہ ملے گا۔ کلیئر ہے؟ ایک بیٹی ہو یعنی وہ پھر سدس، ایک ہو ایک سے زیادہ ہو، سدس نہیں یہ سدس والی صورت یہاں نہیں لکھی گی۔ میت کے ساتھ، بہن کے ساتھ میت کی بیٹی یا پوتی ہے تو وہ اسبا بنتی ہے۔ اب اللہ کی بہن کی کافی ساری صورتیں ہیں، وہ میں ایسی وربلی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کی بہنوں کی صورتیں کم ہی آتی ہیں۔ اللہ کی بہن سمجھتے ہیں بھائی کیا ہوتی ہے؟ باپ شریک بہن، یعنی دونوں کے والد ایک ہوں اور والدہ دونوں کی الگ الگ ہو۔ تو اگر صرف ایک اللہ کی بہن ہے، ایک ہی وہی والی کیفیت ایک ہے اور باقی اور ورثہ میں سے یعنی بہنیں وغیرہ نہیں ہیں، تو پھر جو ہے وہ اللہ کی بہن کو آدھا حصہ ملتا ہے، یعنی اللہ کی کا بھی اتنا حصہ ہے، آدھا حصہ۔ اسی طرح اگر ایک سے زیادہ اللہ کی بہنیں آ جائیں تو ان کو سلوسان ملتا ہے، تو سلوسان میں شریک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب اللہ کی بہن کے ساتھ ایک سگی بہن آ جائے تو اللہ کی بہن کو جو ہے وہ سدس ملتا ہے۔ اللہ کی بہن کے ساتھ اگر حقیقی بہن آ جائے تو پھر اللہ کی بہن کو کتنا ملتا ہے؟ سدس ملتا ہے، 1/6 ملتا ہے۔ اور جب سگی بہنیں ایک سے زیادہ ہو جائیں، سگی بہنیں ایک سے زیادہ ہو جائیں تو پھر اللہ کی بہن محروم ہو جاتی ہے۔ سگی بہنیں اگر ایک سے زیادہ ہو گئیں پھر اللہ کی بہن کو کچھ بھی نہیں ملتا، وہ محروم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب بیٹی یا پوتی آ جائے تو اللہ کی بہن اسبا بن جاتی ہے، اور اسی طرح جب اللہ کی بھائی ہو تو بھی وہ اسبا بن جاتی ہے۔ تو یہ تھوڑی مشکل صورتیں ہیں اور یہ آتی بہت کم ہے، اس لیے میں نے آپ کو وربلی بتا دیا ہے۔ تو یہ ہمارے اصحاب فرائض کا جو ہے وہ چیپٹر پورا ہو گیا یا کچھ رہ گیا؟ دادا پڑھ لیا، باپ پڑھ لیا، شوہر پڑھ لیا،
اور اخیافی بھائی پڑھ لیا، پھر اخیافی ہوتی رہے گی. پوتی رہ گئی. دیکھیں جب ہم اس کے سولو کریں گے نا پرابلمس، پھر آپ کو مزہ آئے گا. ابھی چونکہ اس کا استعمال نہیں ہو رہا، صرف صورتیں پڑھ رہے ہیں، تو شاید تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہو رہی ہے، ہر چیز سمجھ بھی نہیں آئے گی، یاد بھی نہیں رہے گی. لیکن جب ہم یہاں پر پرابلم سولو کریں گے اور پرچہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا کہ یار کس کی کیا حالت بنتی ہے، پھر آپ کو مزہ آئے گا سولو کرنے میں. تو اس لیے آج تھوڑا سا میں نے اسی لیے کہا کہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن ہے موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر یہ. تو پوتی کی بھی تقریباً 5-6 صورتیں بنتی ہیں. پوتی اگر ایک ہے اور اس کا مطلب یہ کہ بیٹی نہیں ہے، تو پھر پوتی کو ملتا ہے نصف. پوتی کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے. اگر بیٹی نہیں ہے اور پوتیاں ایک سے زیادہ ہیں تو پھر پوتی کو کتنا ملے گا؟ سلوسان میں وہ شریک ہو جائیں گے. وہی بیٹی والی کیفیت یاد آ رہی ہے آپ کو؟ بیٹی اگر ایک ہوتی ہے تو نصف ملتا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو سلوسان. اس صورت میں کہ کب ملے گا؟ جب بیٹی نہ ہو، میت کی بیٹی نہیں ہے. تو اگر یہ دیکھیں گے کہ اگر پوتی ایک ہے تو نصف، ایک سے زیادہ ہے تو سلوسان. اگر میت کی پوتی کے ساتھ بیٹی بھی ہے تو پھر پوتی کو کتنا ملتا ہے؟ سدس 1/6. اسی طرح اگر بیٹیاں ایک سے زیادہ ہو جائیں، بیٹیاں زیادہ ہو جائیں کس کی؟ میت کی، تو پھر جو ہے وہ پوتی محروم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی، اگر ایک سے زیادہ ہو تو پوتی محروم ہو جاتی ہے. اور اگر پوتی کے ساتھ پوتا آ جائے، پوتی کے ساتھ پوتا یعنی میت کا پوتا بھی ہو، تو یہ دونوں پھر اسباب بن جاتے ہیں. یہ دونوں اسباب بن جاتے ہیں. تو یہ اصحاب فرائض کا چیپٹر ہمارا پورا ہو گیا. پتہ نہیں اگلی بار آپ آئیں گے نہیں آئیں گے، آپ بولے مشکل باتیں پڑھاتے ہیں. تو بھائی یہ اصل میں ظاہر ہے کہ یہ فن اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن کم سے کم ذہن کو کھل رہا ہے کہ یار اس طرح کی کیفیتیں ہوتی ہیں. ابھی جیسے بہن کے بارے میں ہم نے حالات پڑھے، آپ کو پتہ ہے بعض صورتوں میں بہن ایک ہو تو اس کو آدھا مال مل جاتا ہے. تو بہرحال یہ کچھ صورتیں ہیں. اللہ کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو بھی دعوت دیں، ان کو بھی لائیں. انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا یہاں ابھی آپ سمجھا رہے ہیں نا، تو جیسے پیچھے